الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں۔ وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 103 اور 104۔ معزز ناظرین کرام، حضرات و خواتین، آج میں نے قرآن مجید سے جن دو آیتوں کا انتخاب کیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اعمال کے اعتبار سے بہت سارے اعمال کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے اپنے گمان میں وہ بہت ساری نیکیاں انجام دیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، کہیے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، باوجود اس کے کہ اعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں کثرت سے، پھر بھی وہ خسارے میں ہیں۔ اے نبی کہیے کیا ہم تم کو نہ بتائیں ایسے لوگوں کو کہ جو اعمال تو بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی نقصان میں ہیں؟ تو وہ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ جن کی دنیا کے اندر جتنی تگ و دو تھی، جتنی کوشش تھی اعمال کی، دنیاوی زندگی کی، سب کی سب اکارت ہو گئی، سب بیکار ہو گئی ان کی کوششیں، ان کے کچھ کام آنے والی نہیں روز قیامت۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کے اندر جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ اہل علم نے اس کے اندر بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ سیاق و سباق سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس سے مراد کفار ہیں، کافر جو اپنے زعم میں نیک کام کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا کام اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اس لیے آخرت میں ان کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ لیکن اہل علم کی ایک جماعت اس طرف بھی گئی ہے کہ اسی نقش قدم پر عمل کرنے والے وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں جو اہل بدعت ہیں، جیسے خوارج وغیرہ، جن کا طریقہ کار قرآن و سنت نہیں ہے، جن کا منہج اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے نقش قدم پر صحابہ کرام کا جو طرز ہے وہ نہیں ہے، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے الگ ہے، ایسے لوگ بھی اس سے مراد ہیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بدعتی بھی چونکہ بدعت پر عمل کرتا ہے، وہ قرآن و سنت سے جو بات ثابت ہے اس پر عمل نہیں کرتا، کبھی کبھی اس کی تعویل یا اس کی تحریف کرتے ہوئے اپنے اعتبار سے کوئی ایک عمل تیار کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو یہ بھی اس سے مراد ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اگر کوئی ہماری شریعت کے اندر کوئی ایسی چیز کو داخل کر دے دین کے نام پر جو اس میں موجود نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مردود ہے، اس کا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، وہ رد کر دیا جاتا ہے۔
یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ بھی ہے، من عامل عاملا، اگر کوئی عمل ایسا کرے کہ جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تو اس کا وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہم مردود ٹھہرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بدعتی بھی اس آیت مبارکہ کے اندر داخل ہیں، جو ایسے عمل کرتے ہیں کہ اپنے ذام میں تو وہ سوچتے ہیں کہ بہت بڑا نیکی کا کوئی کام انجام دے رہے ہیں، لیکن چونکہ قرآن و سنت سے ان کا عمل خلاف ہوتا ہے، اس کے لیے اس کا اجر ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ آج کل جو ہے لوگوں کے ہاں ایک بات بڑی معروف ہو گئی ہے، ہم دیکھتے ہیں واٹس ایپ پر، فیس بک پر، کبھی میسج کی صورت میں تو کبھی آڈیو کی صورت میں جمعہ مبارک کا نعرہ لوگ بلند کرتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جمعہ بڑے فضیلت والا دن ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے اس دن اس طرح جمعہ مبارک کا کلمہ کہنا یہ ثابت نہیں ہے۔ عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، یہ ثابت ہے، لیکن جمعہ کے دن مبارکباد دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جمعہ کے دن جو چیز ثابت ہے، سورۃ الکہف کی تلاوت کیجئے، کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، کوشش کیجئے کہ گھر سے نہا دھو کر تیار ہو کر مسجد کے اندر جمعہ کے دن خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے پہنچ جائیے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن معمولی سی ایک گھڑی ہے، اکثر اہل علم کہتے ہیں عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ہے، اس میں دعا و مناجات کیجیے۔ یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ہم کو اور آپ کو چاہیے اس کو اپنائیں، اس پر عمل کریں۔ یہ کیا کہ صبح اٹھے جمعہ مبارک، یہ بات درست نہیں ہے۔ اہل علم کے اکثر فتاوے اس سلسلے میں ہیں کہ یہ ایک بدعت ہے، لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے بدعت سے گریز کریں، بدعت سے بچیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے میں اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور دین اسلام کے نزدیک سب سے بدترین چیز وہ ہے جس کو لوگ خود ایجاد کر لیں، دین کے نام پر ایجاد کر لیں۔ پھر آپ فرماتے وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، یہ محدثہ، یہ نئی چیز جو نکالی گئی ہے یہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دوسری روایتوں سے مل کر یہ بات مکمل ہوتی ہے کہ ہر نئی چیز بدعت، اور بدعت گمراہی، اور گمراہی آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتی، العیاذ باللہ۔ تو ہم کو چاہیے سنتوں پر عمل کرنے والے بنے، سنتوں کو پھیلانے والے، دعوت دینے والے بنے، اس کے عامل بنے۔ یہ کیا کہ بدعت و خرافات، بے سوچے سمجھے باتوں کو دوسروں تک پہنچانا، یہ چیزیں سراسر غلط ہیں۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وہ راستہ اختیار کریں جو راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، صحابہ کرام سیکھے، تابعین، تبع تابعین، اور پھر اس طرح ہمارے اسلاف سے آج تک جو طریقہ چلا آیا اس کے ہم فالوور بنیں، اس پر عمل کریں۔ یہ نہیں کہ نئی نئی چیزیں اس دور کے اندر جو میڈیا ایجاد کر رہا ہے بغیر سوچے سمجھے، اس کو بغیر تحقیق کیے کہ آگے بھیجتے چلے جائیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔